پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی اور اپنے محبوبوں کی محبت محبوب عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات معزز سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، النظر الی علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کرم اللہ وجہ کریم کے چہرے کی طرف دیکھنا یا آپ کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات بابرکات اب غور کیجئے کہ کتنی عظمت والی، کتنی شان والی اور کتنی بزرگی والی ذات ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو دیکھنا عبادت، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بارگاہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پھر سوال بھی کیا کرتے تھے۔ عرض گزار ہوئے کریم آقا، جن لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی حیات ظاہری کا زمانہ میسر آئے گا، وہ تو دیدار علی کر کے اس شرف سے مشرف بعد ہو جائیں گے، اور جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی حیات ظاہری کے بعد دنیا میں آئیں گے، اور وہ لوگ تو اس سعادت اور اس شرف سے محروم رہیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے غلاموں، علی کی ذات بڑی عظمت اور شان والی ذات ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جنہیں چہرہ مرتضیٰ میسر نہیں آئے گا ان کے واسطے آسانی کر دی، فرمایا ذکر علی عبادہ، میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جنہیں زیارت مرتضیٰ نصیب نہ ہوگی وہ ذکر مرتضیٰ کر لیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں بھی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین اسی وقار، حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو دیکھا جائے تو بھی ثواب ہے، جس کا ذکر کیا جائے تو بھی ثواب ہے۔ تو پھر حضرت تاجدار گولڑا نصیر ملت کہتے ہیں کہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کے روح سے ہے مولا علی، وہ مولا علی ہیں۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جن کا ذکر بھی عبادت ہے، جن کے چہرے کا دیدار بھی عبادت ہے۔ تو پھر سامعین اسی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی عظمتوں کو اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی عام بندے کی بات نہیں، یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے کہ جس زبان سے خدا کلام کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک زبان سے عظمت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، تو جس نے مجھے دوست رکھا اس نے رب کو دوست رکھا۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، تو جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب سے بغض رکھا۔ گویا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا محب اللہ رسول کا محب ہے، اور حضرت علی کا دشمن اللہ رسول کا دشمن ہے۔ تو یہ عظمت ہے حضرت مولا علی کی، یہ شان ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرمائی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان علی شان، حضرت علی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جسے مظہر کمالات انبیاء بھی کہا گیا،
انبیاء علیہ السلام کے کمالات کا مظہر اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات ہے، اور اس پر حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان دلیل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَامِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ وَإِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي بَطْشِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدم علیہ السلام کو ان کے علم کے اندر، وَإِلَى نُوحٍ فِي فَامِهِ، نوح علیہ السلام کو ان کی فہم و فراست کے اندر، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بردباری کے اندر، وَإِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کے زہد اور تقوی کے اندر، وَإِلَى عِمْرَانَ فِي بَطْشِهِ وَإِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي بَطْشِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی گرفت کے اندر دیکھنا چاہے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، وہ علی المرتضیٰ کو دیکھ لے، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وَإِلَىٰ يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ، جو یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے۔ یہ عظمت ہے مولا علی کی، یہ شان ہے۔ تو معزز سامعین، عزیز وقار، اس حدیث پاک کی تھوڑی تفسیر کرتے ہیں۔ پہلی بات فرمایا کہ وَإِلَىٰ آدم فِي عِلْمِهِ، آدم علیہ السلام کو آپ کے علم میں جو دیکھنا چاہے، یعنی آدم علیہ السلام کے علم کو اگر کو دیکھنا چاہے تو وہ علی کو دیکھے۔ آدم علیہ السلام کا علم کیا ہے، کتنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا علم آدم الاسماء کلہا، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کل علم عطا فرما دیے، ہر چیز کا علم عطا کر دیا، ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے۔ اب مولا علی کا علم کیا ہے اور کتنا ہے؟ دنیا کے اندر دو ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا جو چاہو پوچھ لو تمہیں جواب عطا کیا جائے گا، جو چاہو، تحت الثری سے لے کر فوق السماء تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جو چاہو پوچھ لو تمہیں جواب عطا کیا جائے گا۔ اور ایک ہستی امام الانبیاء حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، اور دوسری ہستی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ہستی ہے۔ یہ واحد دو ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو چاہو پوچھو تمہیں جواب عطا کیا جائے گا، اور پل بھر میں جواب عطا فرمائے ہیں۔ باقی کوئی بندہ اللہ کے عطا کردہ ان علوم پر احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی چیز تلاش کرنی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں شک آ جاتا ہے، کوئی بھول جاتی ہے، لیکن ان ہستیوں نے فرمایا کہ جو چاہو جب چاہو پوچھو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، معزز سامعین عزیز وقار، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ ایک پادری آ گیا، اس نے کہا کہ میرے چند سوالات ہیں، ان کے جواب لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے کیا۔ اس نے کہا کہ جناب میرے سوالات کے جواب آپ نے دینے ہیں اور پل بھر میں دینے ہیں، سوچنا نہیں ہے، اور دینے بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہیں۔ فرمایا پوچھ۔ تو کہنے لگا کہ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں، آپ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ جنت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، زمین و آسمان کے برابر اس کا عرض ہے، تو جب اتنی بڑی جنت ہے تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو کہاں پہ رکھا ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا تو مجھے یہ بتا، جب دن آتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے؟ چپ ہو گیا۔ فرمایا کہ جو رب تعالیٰ دن کے آنے پر رات کو سمانے پر قادر ہے، وہی رب اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ جہنم کی موجودگی میں جنت کو اور جنت کی موجودگی میں جہنم کو بھی سما سکتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ بتائیں کہ وہ
دنیا کے اندر ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی خاصیت جنتی پھلوں کی طرح ہے؟ جنتی پھلوں کا خاصہ کیا ہے؟ کھاتے رہو، نہ تو ان کی لذت میں کمی آتی ہے اور نہ ہی وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا جنت کے پھلوں کی مثل دنیا کے اندر اللہ کا قرآن ہے، قرآن کی بھی یہ عظمت ہے، اسے بار بار پڑھتے رہو، نہ اس کی لذت میں کمی آتی ہے، نہ اس سے پڑھ پڑھ کے دل اکتاتا ہے، اور یہی جنت کے پھلوں کا بھی خاصہ ہے۔ ذرا زور نہ لاکھوں سبحان اللہ، بوئے پٹی چھوڑے نے پھر بھی نہ واہنے سبحان اللہ، ایک بار پھر آگو ہاں پلا اور بہو لو بھی لگنی ہے، سارے صحیح چہرے پہ دسنے نہ میں بوئے مارے ہونے تساں، ذرا محبت لاکھو سبحان اللہ۔ اللہ کریم اجر عطا فرمائے جڑا انتظام انسرام کرنے پہ، اللہ انہوں نے جان مال وچ برکت عطا فرمائے، کار خیر ہے، جتنا اچھا کام ہو سی اتنا اللہ ذات راضی ہو سی۔ تو معزز سامعین اسی وقار پھر وہ کہتا ہے کہ بتائیں دنیا میں وہ کون سی ایسی جگہ ہے جو جنت کی مثل ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ جنت کا خاصہ ہے، جنت کے اندر بندہ کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، نہ کوئی پیشاب ہوگا نہ کوئی گند ہوگا۔ دنیا کے اندر جنت کی مثل اگر کوئی جگہ ہے وہ شکم مادر ہے، ماں کا پیٹ، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو مسلسل غذا ملتی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، نہ پیشاب ہوتا ہے نہ گند ہوتا ہے۔ پھر سبحان اللہ ٹھلی میں تساں کی کدے نہیں چھیڑیا، تو پھر پتہ ہے نا میں تساں کی پورا سال ہو گیا ماشاءاللہ چھیڑیا نہیں، تساں ستے رہنے ہو میں تقریر کرنا رہنا، لیکن ہون تو بولو نا اللہ نے بندیو سبحان اللہ آخنا کو گناہ تو نہیں نا، ثواب ہے نا کم ہے، تو پھر تساں ہون آخنے نا کدو آخ سو تکو نہ چار کڑیاں بھی لتھیاں نا کاڈا ٹھڈا موسم ہو گیا، تو ہون روزہ کو نہیں تنگ کرنا، آج کی جتنا پریشانی سی نا اتنا ویسے بڑا سوکھا رمضان کریم گزرنا ہے پیا، ہوں چکی کھڑے رہے تھوڑے جرے گئے روزے، ہاں تو اس واسطے بختہ والے ہو جنہیں کہ اللہ ایک کرم نوازیاں فرمائیاں الحمدللہ، تو اس واسطے ہوں ٹلے تو نہ پو محبت نظر آکھو سبحان اللہ ماشاء اللہ، ایک بار پھر آکھو پلا اگئی جناب علی اسے گانے مسیتی نہ اچھو، تو جڑے آئے ہو تو پھر ول کری کے اچھو نا، کم از کم پتہ تو لگے ایسا آئے ہاں، اس واسطے مسیتہ والے پاسا رخ رکھو، توجہ رکھو، اور جناب علی سبحان اللہ جزاک اللہ آخنے کوئی گناہ نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ثواب ہی ثواب ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے پاکی بیان کرو اس مبارک مہینے نے اندر، تاکہ وہ پاک اساں کی اپنے ذکر نہ صدقہ پاک فرما دے، اساں نے ظاہر اور باطن کی ستھرا فرمائے، محبت لاکھو سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے کہتا ہے کہ پھر بتائیں تیتر کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت، جناب وہ کون سی قبر کے قبر بھی زندہ، صاحب قبر بھی زندہ، فرمایا وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی کہ اس کے پیٹ میں یونس بھی زندہ تھے اور وہ مچھلی بھی زندہ تھی۔ پھر کہتا ہے کہ جناب ایک آخری سوال بتا دیں، فرمایا پوچھ کہنے لگا بتائیں رب تعالیٰ کہاں پہ ہے، خدا کہاں پہ ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے تبسم فرمایا اور مسکرا کے فرمایا کہ یہ سوال میں نے آقا علیہ السلام سے بھی کیا تھا اور انہوں نے مجھے بڑے خوبصورت انداز سے جواب عطا کیا۔ میں نے بھی سوال کیا کریم آقا بتائیں اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رک جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ پھر کیا ہوا، ایک فرشتہ آیا، سرکار نے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ کہتا ہے کہ فوق السما سے آیا ہوں۔ پھر ایک اور آیا، پوچھا تو کدھر سے آیا ہے؟ کہنے لگا تحت الثری سے آیا ہوں۔ ایک اور آیا، تو کدھر سے آیا ہے؟ مشرق کے اینڈ سے آیا ہوں۔ ایک اور آیا، اس سے پوچھا تو کدھر سے آیا ہے؟ جناب مغرب کے اینڈ سے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی دیکھا جدھر جدھر سے یہ آئے ہیں ادھر ادھر خدا موجود ہے، جدھر بھی جاؤ گے جدھر بھی دیکھو گے خدا کو موجود پاؤ گے۔ وہ نور السماوات والارض ہے، زمینوں آسمانوں کا نور ہے۔ سامعین اسی وقار لیکن اس کی شان یہ ہے، اس بات کو یاد رکھو، وہ سماتا کہیں پہ نہیں، نہ 7 آسمانوں میں سما سکتا ہے نہ 7 زمینوں میں سما سکتا ہے، پر سمانے کو آ جائے تو سماتا کہاں پہ ہے؟ سامعین اسی وقار یہ سوال کیا گیا علی المرتضیٰ سے کہ بتائیں رب تعالیٰ کا وہ کون سا عرش ہے جو نہ زمین پہ ہے نہ آسمان
آسمان پہ ہے، تو فرمایا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل رب کا ایسا عرش ہے جو نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے، اور رب کائنات اپنے مومن کے دل کے اندر نہ سمائے تو ساتوں زمینوں آسمانوں میں نہ سمائے، سمانے کو آ جائے تو مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ اس لیے یہ رب کا وہ عرش ہے جو نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے۔ تو سامعین، اسی وقار ہر مقام پہ ہر جگہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اور اس کی قدرت کے کرشمے اس کی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے علم کی یہ بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے۔ تو معزز سامعین، اسی وقار حضرت علی کا علم بے شمار ہے، مثالیں بہت زیادہ ہیں، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اگلی بات عرض کر دوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَامِهِ، جو نوح علیہ السلام کی فام و فراست کو دیکھنا چاہے وہ کیا کرے؟ علی المرتضیٰ کو دیکھ لے۔ حضرت علی کی فام و فراست کیا اور کتنی تھی؟ آپ کی خدمت کے اندر مسئلہ پیش ہوا، دو بندے روٹی کھا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک بندہ اور شریک طعام ہوا، وہ بھی سلام کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ 3 لوگوں نے کھانا کھایا اور وہ جاتے ہوئے 8 درہم دے کے چلا گیا۔ وہ جو مسافر تھا اس نے 8 درہم دیے اور چلا گیا۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 رکھے، جس کی 3 تھی اس کو 3 دیے۔ اس 3 روٹیوں والے نے نصف کا، آدھے کا تکرار کیا کہ تو نے 5 کیوں رکھے ہیں؟ 4 تو رکھ، 4 مجھے دے۔ اس نے کہا میری 5 تھی میں رکھوں گا، تیری 3 تھی تو 3 رکھ لے۔ بہرحال یہ جھگڑا ہوا اور فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں لینے وہ آئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو فیصلہ تم نے کر لیا ہے یہ ٹھیک ہے، کر لو۔ اس نے کہا 3 روٹیوں والے نے بھئی یہ کون سا انصاف ہے؟ فرمایا انصاف کراؤ گے تو پھر نقصان میں رہو گے۔ اس نے کہا جی انصاف چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے انصاف کرتے ہیں، تیری روٹیاں میری 3 تھیں، دوسرے کی 5 تھیں۔ فرمایا کھانے والے تم کتنے تھے؟ 3۔ فرمایا ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو۔ 5 والی کے کتنے ہوئے؟ 15، اور 3 والی کے کتنے ہوئے؟ 9۔ 15 اور 9 جمع کرو بنتے ہیں 24۔ فرمایا 24 ٹکڑے تھے اور تم 3 کھانے والے تھے، تو 3 پہ 24 کو تقسیم کرو، کتنا ہوا؟ 8۔ 8 ٹکڑے تینوں نے کھائے۔ اس نے اپنے 15 میں سے 8 خود کھائے، 7 مسافر کو دیے۔ تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنے، تو نے 9 میں سے 8 خود کھائے، 1 اس کو دیا، اس لیے وہ 7 درہموں کا حقدار ہے، تو 1 درہم کا حقدار ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ یہ ہے مولا علی کی فام و فراست۔ فرمایا 3 لے لیتا تو ٹھیک رہتا، اب 2 سے بھی گیا ہے، 1 درہم اس سے ملا۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ اور پیش ہوا، 2 عورتوں نے بچے جنے، اندھیری راتیں ہوتی تھی، اس وقت کون سی روشنیاں تھیں؟ اندھیرا تھا۔ تو ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ایک کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ اندھیرا تھا، تاریکی تھی، تو لڑکی والی جو عورت تھی وہ شاطر نکلی، اس نے اپنی بیٹی کو اس دوسری کے بیٹے کے ساتھ تبدیل کر لیا۔ اب بیٹے والی نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، اور اس نے کہا نہیں بیٹا تو میرا ہے۔ اب وہاں تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں جو فیصلہ کرے، اندھیرے کی اس تاریکی سے اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں آ گیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ کیسے فیصلہ کریں کہ اب بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے؟ شکلیں ملائیں، شکلیں نومولود بچوں کی تو نہیں ملتی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کس خوبصورتی سے فیصلہ فرمایا، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم دونوں عورتیں اپنا اپنا دودھ الگ الگ کسی برتن میں نکال کے لاؤ۔ دونوں عورتوں نے اپنا اپنا دودھ الگ الگ برتن میں تھوڑا تھوڑا نکال کے مولا علی کی بارگاہ میں دیا۔ آپ نے ان کے اس دودھ کا وزن کیا،
تو جس کے دودھ کا دوسری کے دودھ کے مقابلے میں وزن زیادہ تھا، بیٹا اس کو عطا فرما دیا۔ لوگوں نے پوچھا مولا علی آپ نے فیصلہ کیسے کیا ہے؟ فرمایا رب کے قرآن سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مذکر کے جو حصے میں ہے وہ مونس کے 2 حصوں کے برابر آتا ہے، تو جو بیٹا ہوتا ہے اس کی ماں کی چھاتی میں جو دودھ آتا ہے وہ بیٹی کے دودھ کی بنسبت گہرا اور وزن دار ہوتا ہے، اس لیے میں نے تول کے فیصلہ بھی کر لیا۔ تو معزز سامعین، اسی وقار یہ حضرت علی کی فہم و فراست کی مثالیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ جو نوح علیہ السلام کی فہم و فراست کو دیکھنا چاہے وہ علی کی فہم و فراست کو دیکھ لے۔ ایک مسئلہ ہے اور پیش آیا آپ کی خدمت میں، ایک بندہ اس نے اپنے بیٹے اور غلام کو روانہ کیا یمن سے، رستے میں ان کا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہوا تو اس غلام نے اس اپنے آقا کے بیٹے کو مغلوب کر لیا اور پھر کسی بازار میں بیچنا چاہا۔ مسئلہ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کی خدمت میں کہ جناب ایک کہے میں آقا ہوں، دوسرا کہے میں آقا ہوں، اب کیا پتہ چلے آقا کون ہے غلام کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیسے کیا جائے فیصلہ؟ اپنے غلام سے فرمایا ایسا کرو کہ دیوار کے اندر 2 سوراخ بناؤ۔ سوراخ بنائے گئے اور دونوں کو لٹایا گیا، فرمایا اپنے سر نکالو باہر، سوراخ کی طرف دوسری جانب، دونوں کے سر باہر نکلے۔ اسے فرمایا اپنے غلام کو جاؤ تلوار لے آؤ، وہ تلوار بھی لے آیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ جب اے غلام اب تو ان پہ تعینات ہے، جب میں کہوں کہ غلام کا سر کاٹ دے تو تو نے کاٹ دینا ہے۔ دونوں نے سر سوراخوں میں دیے ہوئے تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ میرے غلام کا سر کاٹ دے، تو جو ان میں غلام تھا اس نے فوراً اندر کھینچ لیا، اس نے سر اندر کھینچ لیا۔ جو آقا کا بیٹا تھا وہ وہیں پہ لیٹا رہا، آپ نے باہر نکالے، فرمایا یہ آقا ہے اور یہ غلام ہے۔ پھر ٹھڈی ٹلی سبحان اللہ ماشاء اللہ صدقے گچھن تو بہت ٹھڈے ہو تساں بھی، ایک بار اونچا جا کھول سبحان اللہ۔ ٹھڈے جے مول بھی تقریر سواد نہیں کرنی، کیا خیال ہے؟ ماڑی کٹوی ہوئے تو روٹی نہ کھانے کوئی نہیں، سواد نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا جی؟ سوادہ نے رجی نہیں، پھر ٹھڈا جا ماحول ہوا تو پھر تقریرہ نے سواد بھی نہیں اشنا، جو لو بھی بہت پی لگنی، پتہ نہیں تاں ہی نہیں پیا اشنا۔ بہرحال معزز سامعین، اسی وقار اسماء مقدس کی تعظیم کریں، ادب و احترام کریں۔ اب وقت مکمل ہو گیا ہے، اگلی باتوں کو کیسے کروں، لمبی چوڑی باتیں ہیں تھوڑی وضاحت کرنے پر، تو اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی یہ شان و شوکت اور آپ کی عظمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بردباری، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 17 رمضان تھی جب آپ پہ حملہ ہوا، اور کچھ میں آتا ہے کہ وہ 19 رمضان تھی۔ بہرحال 21 رمضان کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، نماز فجر کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے، تو وہ بدبخت لعین چھپا ہوا تھا، تو اس نے پھر آپ پر حملہ کیا۔ تو معزز سامعین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا اس قدر وہ بھیانک انجام کا اور اس قدر سخت جرم کا مرتکب ہوا کہ اللہ نہ دکھائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے پیاروں کی محبت کو آباد رکھیں کہ کبھی کبھی انسان بہک جاتا ہے۔ حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا آپ کو شہید کر گزرے گا، کس کو پتہ تھا؟ تو بہرحال پھر وہ کیا ہوا، قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اپنی دنیا اور آخرت اس نے تباہ و برباد کر لی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اب 21 رمضان المبارک کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اس زندگی کی قید سے نجات آپ نے حاصل فرمائی۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی زبان پر نعرہ تھا، وہ نعرہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے اور
ہمیں اس نعرے کا پاسبان رہنا چاہیے۔ آپ کی زبان پہ یہ نعرہ تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی زندگی کی بازی جیت کے جا رہا ہے۔ تو دعا یہ کریں جب ہماری موت کا وقت آئے تو پھر ہم اپنی زندگی کو اللہ رسول کی تابعداری میں اس انداز سے گزار کے رخصت ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی طرح بوقت موت ہماری زبان پہ یہ نعرہ ہو، فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم ہم بھی اپنی زندگی کی بازی جیت کے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی اور اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کرنے کا ہمیں زیادہ سے زیادہ حوصلہ، ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم جل وعلا اس ماہ مقدس کی اور قرآن مجید کی سفارش کو روز قیامت ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور رب کریم جل وعلا ہمیں دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا فرمائے۔